کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے. بیان قرآن ترجمہ تھانوی کا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ہر شخص دیکھ بھال لے کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے. نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حاضر اللذات یعنی الموت. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. آنے والی کس سے ڈالی جائے گی, جہاں ٹھہری جانے والی جائے گی. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. اگر موت کے وہاں نہیں جا سکتے, موت آئے گی تبھی تو جائیں گے. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے, اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل, اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے, اور وہی فارغ ہے. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. اس وقت ہم لوگ دار فنا میں ہیں. دار قرار جب موت آئے گی تب دار قرار میں پہنچے گی. اس سے پہلے وہی کی تیاری کرنی ہے. ماشاء اللہ آپ حضرات کہاں نہیں اس تیاری کی دلیل ہے. کون سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کیفیت پیدا فرمائے, خوف ڈر. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے, اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے. موت ہی عمل کے وقت اور عمل پر کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے. موت آئے گی تب دارالجزا میں پہنچ جائے گا. ابھی دارالعمل میں ہے. موت آنے کے بعد عالم ہی بدل جائے گا. آنے والی گھر میں ایک وفات ہوئی نہیں کہا ہماری نماز قضا کر دیجیے گا. آخر مطلب کہ دو چار نماز اگر قضا ہوئی ہو تو اس کو پڑھ دیجیے گا. میں فوراً دیا اس کے بعد. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. کوئی روک نہیں سکتا. عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان فاصل ہے. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے, اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے, اور وہی فارغ ہے. توشہ پہلے بھیجنے اور توشے کا بدلہ ملنے کے درمیان, کیونکہ موت کے بعد گناہوں سے توبہ استغفار کی کوئی گنجائش نہیں, اور نہ موت کے بعد حسنات کی کثرت کی کوئی گنجائش ہے. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, مگر سبحان اللہ کہنے پر بھی ثواب مل رہا ہے, بلکہ اس کی نیت پر بھی ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد موقع ہی نہیں ملے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دن کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے. موت کے بعد حسنات کی کثرت کی کوئی گنجائش نہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں.
بہر قرآن. پھر موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑ لینے والی ہے اور بلا ریب سب کو آنے والی ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقوکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یقیناً جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تم کو آ لے گی، تم تک پہنچ جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ پکڑے گی. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم چونے کے مضبوط مخلوق میں ہو. گھر میں کہنے کا یہی ہوا نا. موت مخلوق کے پاس اچانک آتی ہے. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. جب ان کو وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفن میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں. اللہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفن میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں. بہت سے لوگ گھر والوں سے اپنے لیے کھانا تیار کرنے کو کہتے ہیں اور بغیر کھائے ہوئے مر جاتے ہیں. بہت سے لباس پہنتے ہیں، کپڑوں کے بٹن بند کرتے ہیں اور پھر کپڑوں کے بٹن غسل دینے والا ہی کھولتا ہے. پس بندہ کے موت کو یاد کرنے میں بہت فوائد ہے. اب کوئی بات ہوتی ہے ہٹیے کیا شروع کر دیا اپنے موت وغیرہ کے بعد سامنے کے بعد. ایک صاحب گئے گھر میں عورتیں تھیں تو موت کے بعد کیا شروع کر دیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا، عورت نے کہا کہ کہو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ موت کو یاد دلاتے ہیں، یہاں ہم نے موت کو یاد کیا تھا ہم کو ڈانٹتے ہیں. سے کچھ کہا وہ موت کا ذکر چاہتی تھی کہ انہوں نے میں نے کیا شروع کر دیا موت کو ذکر. پر بندہ کے موت کو یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے. یہ تو یہ لکھ رہے ہیں موت کے یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے. موت کو یاد کرتے رہنے سے غافل دل بیدار ہو جاتے ہیں.
اس سے مراد دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ اللہ اور ذل کی طرف بہت خوبی متوجہ ہو جاتا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔